پروگرام میں ذکر خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ہونے والی سیاسی مشاورت اور جوڑ توڑ کا کہ جس میں گورنر خیبر پختونخوا فرنٹ فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ انتخابات کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف اے کا سیاسی اتحاد بنانے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ اسی سلسلے میں چند روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان کے ایک دوسرے پر سیاسی حملوں کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی چپکلش بھی جاری ہے۔ جے یو آئی اس ساری صورتحال میں اپنے کیا پلانز بنا رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو ایف اے کے سینئر رہنما ہیں حافظ حمداللہ صاحب۔ السلام علیکم حمداللہ صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے کہ سینٹ کی 11 میں سے 5 نشستیں اپوزیشن کو مل رہی ہیں یا ملنے والی ہیں، تو آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جے یو آئی ایف کو کتنی ملیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں شفاوی بھی بنیادی طور پر تو اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں ماضی خیبر پختونخوا کی اگر آپ دیکھیں، وہاں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ سے کام لیا گیا ہے۔ وہاں خرید و فروخت کے ذریعے سینٹ الیکشن ہوا ہے، اس میں پیسہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس بار جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے متحدہ اپوزیشن کی صورت میں وہ سینٹ کے الیکشن کو سر کریں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو حافظ صاحب، آپ لوگوں کو بھی کوئی آفرز آئی ہیں، کوئی نہیں، کوئی آفر وغیرہ ہوئی ہے؟ ہم آفر کی انتظار نہیں کرتے، ہم خود اپنی ایک مستقل پارٹی ہے، اپنی پارٹی کی بیس پر الیکشن لڑتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم پیسوں کا، ہارس ٹریڈنگ کا، خرید و فروخت کا یا بیڑ بکریوں کا راستہ کس طرح روکیں، ہماری کوشش یہ ہے۔ تو کوشش تو ہماری یہ بھی ہے کہ پوری اسمبلی کی سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہو جہاں تک ممکن ہو۔ اب اپوزیشن جماعتوں کا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کم سے کم اپوزیشن جماعتیں ایک فارمولے تک پہنچ جائیں گے، ان کو 4 نشستیں ملے گی یا 5 ان کے حصے میں آئے گی، وہ متفقہ طور پر ایک فیصلہ کر کے آگے بڑھے گی۔ یعنی کہ خبر یہ ہے کہ بلا مقابلہ الیکشن جو ہے وہ مطلب آپ لوگ اتحاد ہم چاہتے ہیں کہ بلا مقابلہ الیکشن میں پی ٹی آئی والے بھی مل کے ہم سب اکٹھے بیٹھ کے 11 نشستیں ہیں یا 12 نشستیں ہیں، مطلب گورنمنٹ اور اپوزیشن وہاں پر دونوں مل کے بلا مقابلہ پوری اسمبلی کی الیکشن ہو جائے، جیسے کہ گزشتہ بلوچستان میں اسی طرح ہوا ہے۔ اچھا، پنجاب میں بھی ایک بار یہی طرح ہوا ہے، بلا مقابلہ سب کچھ۔ تو اگر بلوچستان میں ممکن ہے، پنجاب میں ممکن ہے، تو پھر خیبر پختونخوا میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو اس لیے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم جتنی بھی سینٹ کی نشستیں ہیں یہ الیکشن بلا مقابلہ اختتام تک پہنچ جائے۔ اور ایک تو یہ بات ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ رک جائے گا، الزامات کا راستہ رک جائے گا، خرید و فروخت کا راستہ رک جائے گا، پیسوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ اگر پیسوں کا استعمال ہوگا، خرید و فروخت کا ایک واویلا ہوگی، تو سیاست بھی بدنام ہوگی، جمہوریت بھی بدنام ہوگی۔ پہلے سے سیاست اور سیاستدانوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، پھر پتہ نہیں یہ نتیجہ اس کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے اگر فرض کرے پوری اسمبلی متفق نہ ہو سکے، کم سے کم اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی اور جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین، یہ مل کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے 4 یا 5 تقریباً 5 نشستیں ہمارے حصے میں آئے گی، وہ ہم مل کے لڑیں گے۔ اچھا، اب ادھر ایک مسئلہ ہے حافظ صاحب، وہ یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد جو نشستیں مل گئی ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں، ان کی حلف برداری ابھی تک نہیں ہوئی، اور حلف برداری کے لیے اجلاس جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے فی الحال بلایا نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج یہ لیٹر بھی نکالا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 19 تاریخ تک یہ حلف برداری نہ ہو سکی تو پھر 21 کو انتخابات کی کہانی تو درمیان میں آپ کو لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے جیسے کہ آپ فرما رہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ گورنر اجلاس بلائے، کیونکہ انہوں نے شاید گورنر کے پرسنل سیکریٹری کو لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ اجلاس بلائیں گورنر صاحب۔ اب قانون کیا کہتا ہے، رولز کیا کہہ رہا ہے، وہ اجلاس بلا سکتے ہیں، اگر یا گورنر ان سے حلف لے سکتے ہیں
کیا صورتحال بنے گی؟ ویسے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دیا. اب اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یا ان کی حکومت رکاوٹ ہے عدالتی فیصلوں کے راستے میں، پھر تو میرے خیال میں توہین عدالت کا اچھا ارتکاب ہوگا، پھر اس کیونکہ کا وہ یہ سامنا ان کہتے کو ہیں کرنا پڑے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آلریڈی عدالت گئے ہوئے ہیں اسی معاملے پہ، اور ہم عدالت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں جواب دیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تک تو عدالت نے اس کو جواب نہیں دیا نا. جو جواب عدالت نے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے دیا ہے، وہ تو سامنے ہے، موجود ہے. اس کی کیس پر تو ابھی تک عدالت نے نہ ہاں کا جواب دیا ہے نہ نا کا جواب دیا ہے. وہ اسے لٹکا ہوا ہے اس کا مسئلہ. لیکن گراؤنڈ پر تو ابھی یہ ہے کہ آپ نے اجلاس بلانا ہے. جو اراکین سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اراکین ہے وہ حلف لے لیں، ان کو حلف لینے کا موقع دیا جائے. اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گی. قانون تو یہی کہتا ہے. اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی مرضی ہے کورٹ کی لاٹھی کا انتظار کریں گے یا قانون کی لاٹھی کا انتظار کریں گے. لاٹھیاں تو پڑ رہی ہیں ہاں ہر طرف سے لاٹھیاں ہی پڑ رہی ہیں نا، تو بس وہ کس کی لاٹھی ہوگی اور کس کی بھینس ہوگی وہ اب یہ تو جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں لاٹھی کھانی ہے اچھا تو بس ٹھیک ہے، پھر کھاتے رہے. اچھا جو آپ لوگوں کی اب سچویشن ہے، آپ لوگوں کی حکومتی جو جماعت ہے ان کے ساتھ کتنی بات چیت ہوئی ہے اس سارے سینٹ کے ایشو پہ؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بلا مقابلہ ایک مرتبہ الیکشن اور وہ سیٹوں کا تعین وغیرہ، ان کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی بات چیت، کوئی آنے والے دنوں میں کوئی اجلاس، کوئی مشاورت کا امکان ہے موجود کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ؟ تحریک انصاف کے ساتھ. خیبر پختونخوا کی بات آپ کر رہے ہیں نا؟ جی نہیں، اس کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے. البتہ جمعیت علماء اسلام نے دروازے بند بھی نہیں کیے ہیں. اگر پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس آنا چاہتی ہے، ان کی قیادت آنا چاہتا ہے، تو بالکل ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے. اگر اس ایشو پر بات کرنا چاہتی ہے جو سینٹ کا ایشو ہے یا کسی اور ایشو پر، بات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا اس سارے جو وہ لاٹھیاں جو چل رہی ہیں اس وقت مولانا صاحب اور گنڈاپور صاحب کے درمیان، اس کے باوجود آپ لوگ اوپن ہیں بات چیت کے لیے؟ بالکل ہم اوپن ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی پارٹی آج کی پارٹی نہیں ہے، نہ 8 دن کی نہ 2 جمعوں کی پارٹی ہے، 100 سالہ پارٹی ہے. پاکستان جمعیت علماء اسلام عمر میں پاکستان سے بڑی ہے. پاکستان نہیں تھا، جمعیت علماء اسلام تھی. تو اس لیے میں پاکستان سن 1947 میں وجود میں آیا اور جمعیت علماء سن 1919 میں وجود میں آیا. تو لہٰذا اتنی پرانی پارٹی ہے، وہ سیاست پر یقین رکھتی ہے، گفتگو پر یقین رکھتی ہے، جمہوری رویوں پر. بے شک کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، یہ ان کی ظرف ہے، یہ ان کی زبان بازاری ہے جو انہوں نے کیا ہے. مولانا صاحب نے کون سی غلط بات کی؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. بالکل وہ جمہوری پوزیشن انہوں نے لیا. کیوں؟ میرے پاس اکثریت نہیں ہے. اکثریت اگر ہو میں عرض کر رہا ہوں، اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے. اگر ودن تحریک انصاف تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ویلکم. تو مولانا صاحب اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، مولانا تحریک انصاف تحریک انصاف جانے اور ان کا کام جانے. مولانا صاحب نے کہا، مولانا صاحب یہ نہیں کرے گا کہ تحریک انصاف اگر گنڈاپور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب کہیں گے کہ ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئے دیوار کو ایک دھکا اور دو. مولانا صاحب یہ نہیں کہتے ہیں. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خیبر پختونخوا میں نہ امن ہے نہ معیشت ہے. صرف کوہستان میں 40 ارب کا کرپشن ہے، 40 ارب کا اسکینڈل ہے. آج اب میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں. تو جب امن بھی نہیں ہے، کرپشن بھی ہے، تمام ادارے مفلوج ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، آئے روز بم دھماکے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو جب امن بھی نہیں ہے اور معیشت بھی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، صحت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، قانون بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کامیاب گورنمنٹ کہا جاتا ہے یا ناکام کہا جاتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے یہ بات کی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ یہاں پر تضاد نہیں آ گیا حافظ صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن بھی ہے، جب اسی حکومت کو آپ کرپٹ بھی کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے یہ مطلب ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہی وہاں پر امن کا بھی سلسلہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہوا ہے، لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے پیاروں کی، تو اسی کے ساتھ آپ لوگ سینٹ کا الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ بھائی بلا مقابلہ سب مل کے کر لیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اگر جیسے کہ پی ایم ایل این والے مولانا صاحب کے پاس آئے، پیپلز پارٹی والے آئے، ٹھیک ہے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے دروازے کھلے ہوں گے. اور آپ لوگوں کی ویسے پرائیورٹی ہوگی کیا؟ کس کے ساتھ آپ اتحاد جائیں گے؟ دیکھیں نا، ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ زیادہ ترجیح ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اتحاد؟ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہماری پس پرائیورٹی کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیسوں کا ریل پیل نہ ہو. ٹھیک ہے، ماضی میں یہی ہوا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، کس نے کیے ہیں وہ پارٹیاں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلا مقابلہ سب کچھ ہو جائے. اگر ممکن نہیں ہے بلا مقابلہ کیسے ہوگا؟ پی ایم ایل این والے آتے ہیں، پی پی والے آتے ہیں،
جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن اور اگر حکومت بھی آنا چاہتی ہے حکومتی پارٹی تو آئیے، جو جتنی سیٹیں وہ لینا چاہتی ہے شاید وہ بلا مقابلہ کی صورت میں متحدہ اپوزیشن اور حکومتی پارٹیوں کی صورت میں وہی سیٹیں ان کو ملے، لیکن کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ آپ روک سکیں گے۔ لیکن جب ادھر آپ طے کریں گے، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو طے کریں گے تو کوئی اپنی منوائے گا، کچھ آپ کی مانے گا، وہ آپ کو کہیں گے بھائی آپ اپنا یہ بندہ بٹھا دیں، ہم آپ کا یہ بندہ نہیں بات یہ ہے، اس طرح کا اس کو مکوکا کہہ رہی ہوں۔ میری 18 نشستیں یا 19 ہے، مجھے کتنا ملتا ہے بس اس سے زیادہ مت دے۔ اچھا ہاں، پیسہ استعمال کر کے خرید و فروخت کی کوشش نہ کریں، میں بھی نہ کروں، مسئلہ جتنا ہے اتنا ہی ملے، جس کو جتنا حصہ مل سکتا ہے وہ دے۔ اچھا یہ بتائیے حافظ صاحب فائنلی کہ جو اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 5 اگست تک کا جو تحریک کا ان کا معاملہ ہے، اس تحریک کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا اس کے اوپر کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے؟ اور ماضی میں آپ لوگوں کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، بیٹھے اٹھے، ایک دوسرے کے گھر گئے، بڑی لمبی طویل مشاورت ہوئی، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ جہاں تک سپورٹ ہو سکتی تھی وہاں تک ہوئی، جہاں تک معاملے سیٹل نہیں ہوئے وہاں پھر راستے الگ ہو گئے۔ مولانا صاحب اب بھی اس تحریک کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا ہے؟ مولانا صاحب اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تلخی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ صبح تلخیوں کا متحمل ہو نہیں سکتا، نہ یہ ملک تلخیوں کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپوزیشن متحد ہو۔ اگر آپ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں حکومت کو، وہ حکومت کی سہولت کار کو، تو پھر اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے۔ تو آپ اس ادھر بس یہ بات لٹک گئی نا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں ملے یہاں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ ہم کیوں نہیں ملے؟ ہم تو یہاں تک قریب ہوئے کہ اس قربت کو بار بار سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کس کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت قریب ہو گئی اور اس کو سبوتاژ کرنے کی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ علی امین گنڈاپور نے کتنے بیانات دیے ہیں مولانا کے خلاف؟ آج کے نہیں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، ان کی مرکزی سیکرٹریٹ نے کتنے بیانات دیے۔ حمداللہ صاحب، گنڈاپور تو ایک فیس ہے نا پارٹی کا، ان کے ساتھ تو ملاقاتیں جو مولانا صاحب کی ہو رہی تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب تھے، دیگر جو قائدین ہیں، اچکزئی صاحب بھی اس موومنٹ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے رہے، تو آپ لوگوں کی باتیں صرف گنڈاپور صاحب کی تو نہیں تھی نا، باقی لوگ بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 8 فروری کے بعد ہماری اٹھک بیٹھک تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس وقت بھی گنڈاپور بول رہے تھے، بک بک کر رہا تھا، تو ہم نے کوئی جواب نہیں دیا نا۔ ٹھیک ہے، تو بات گنڈاپور کی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بات گنڈاپور کی ہوتی تو اس وقت بھی ہم جواب دیتے نا، لیکن الزام لگانے کی، گالیاں دینے کی، تانے دینے کی، توہین آمیز رویہ اپنانے کی، بازاری زبان استعمال کرنے کا کوئی حد ہوتا ہے نا۔ آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر ایک کا ہم جواب نہ دے اور ایک بار جواب نہ دے، جب آپ بار بار کرتے ہیں پھر بھی ہم خاموش ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کہاں ہے کہ جو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں ان کو خاموش رکھیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ اسمبلی کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، اسد کیسر مولانا کو مجاہد کا نام دے رہا ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں مجاہد کا کردار ادا کیا، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ابھی 26ویں آئینی میں تنقید کیا جا رہا ہے کہ مولانا نے کیا کیا، کیوں کیا 26ویں آئینی ترمیم۔ اچھا، اگر 26ویں آئینی ترمیم ناجائز ہے، حرام ہے، ناپاک ہے، تو 2 ممبر تو آپ کا بھی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں، اس کو تو پہلے نکال دینا۔ اس حرام خوری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک دفعہ ایک طرف، لیکن ویسے انہوں نے اپنے 5 اراکین کو نکال دیے، نہیں نکال دی، کس نے کہا کہ نکال دیا؟ اس کی آ گئی ہے پی ٹی آئی نے، ابھی تک نہیں، اعلامیہ آ گیا ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا گور خان کا۔ دیکھیے اس کی اعلامیہ کا کیا، ظہور قریشی، 1 2 4 5 نام اور بھی تھے، ان کو انہوں نے پارٹی سے خارج کر دیا۔ نہیں، آپ کچھ اور، آپ کہیں اور چلی گئی نا۔ اچھا، میں سپریم کورٹ کی جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اوکے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ان کے 2 ممبر یا 3 ممبر وہاں بیٹھے ہیں، جس کے مسلم لیگ کے بھی بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی بیٹھے ہیں۔ تو اگر 26ویں آئینی ترمیم حرام ہے، ناجائز ہے، ناپاک ہے، تو یہ 2 کو تو گھسیٹ دے نا، نکال دے۔ وہ حرام خوری کیوں کر رہے ہیں ادھر؟ تو ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ساتھ ہے، اسمبلی میں اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر اسمبلی سے نکل کے تنقید کرتے ہیں، پھر اس کی بینیفیشری بن کے ادھر کمیشن میں بیٹھے۔ تو اب سلسلہ بس وہ والی ختم ہو گئی ہے کہانی؟ ہمارے دروازے اب بھی کھلے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ کیا پوزیشن کو اگر آپ نے متحد رکھنا ہے تو پی ٹی آئی اپنے رویوں پر تھوڑا نظر ثانی کرے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ خود دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر عالیہ
حمزہ کیا بول رہی ہے، سلمان اکرم راجہ کیا بول رہا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ تو جب اپنے پارٹی میں وحدت نہیں ہے، ایک زبان نہیں ہے، تو پھر میرے بارے میں ان کی رائے کیا ہوگی؟ لیکن پھر بھی ہم شرافت کی زبان استعمال کرتے ہیں، ہماری کس چیز کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، لڑائی اصولوں کی ہے۔ ہم پاکستان کے الیکشن کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا ہے، 8 فروری کو ایکشن ہوا ہے، اور صرف ایک صوبے میں نہیں، پورے ملک میں ہوا ہے، پورے ملک میں ایکشن ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اثرن و الیکشن ہو، اگر آپ استحکام چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے نکل جائے، الیکشن میں مداخلت نہ کرے۔ وہ تو کہتے ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں ہائیبریڈ سسٹم ہے ہمارا، تو ہماری بات کی تائید ہوئی، ہوئی بالکل، ہاں، وہ تو ہماری انہوں نے بات اعتراف کر لیا تو ٹھیک ہے ہائیبریڈ نا، سسٹم جب ہائیبریڈ سسٹم اور ہے، وہ لیکن اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ سسٹم اچھا ہے اور یہ تو چلنا یہی ہے چاہیے۔ نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری بات کی تائید ہوئی جو مولانا کے موقف ہے۔ تو یہی ہائیبریڈ نظام جب عمران خان کے زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ 1 پیج 1 پیج 1 پیج، وہی ہائیبریڈ نظام تھا نا، آج بھی وہی ہائیبریڈ نظام، تو اس وقت کیوں حرام تھا، آج کیوں حلال ہے؟ خواجہ آصف صاحب، آپ اس وقت کہتے تھے کہ وہ حرام ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہائیبریڈ نظام حلال ہے۔ کیوں حلال ہے بھائی؟ ہائیبریڈ نظام کا مطلب تو یہ کہ اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی طاقت ہے۔ یہاں اگر طاقت ہے تو طاقت کی طاقت ہے، یہاں اگر قانون چلتا ہے تو طاقت کا قانون چلتا ہے، قانون کا طاقت نہیں چلتا۔ اس کو کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام۔ اچھا، کل خواجہ صاحب ہمارے پروگرام پہ بھی تھے، خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں ہائیبریڈ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام پاکستان میں اس وقت ہی آ گیا تھا جب ایوب خان صاحب کو وزیر دفاع بنا دیا تھا، تو پھر کہتے ہیں اتنا پرانا ہے اور چلے جا رہا ہے۔ جب ہائیبریڈ نظام اس وقت، تو پھر آپ مخالفت کیوں کرتے رہے؟ آپ نے جنرل ضیاء کی کیوں مخالفت کی مثلا؟ آپ نے مشرف کی کیوں مخالفت کی؟ وہ تو بھی ہائیبریڈ نظام تھا، مسلم لیگ کاف سے مل کے۔ تو اس کا مطلب یہ جب آپ نے آج ہائیبریڈ نظام تسلیم کیا، تو کل عمران خان کا وہ ہائیبریڈ نظام جو 1 پیج سے وہ تعبیر کرتے تھے، آپ نے وہ کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اگر آپ نے وہ تسلیم نہیں کیا، مم اور آپ ایک تھے کہ ہائیبریڈ نظام ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ آج میں اسی موقع پر کھڑا ہوں کہ ہائیبریڈ نظام کو میں نہیں مانتا ایز اے جو آئی۔ آپ وہی پہ عمل ہیں جو کل آپ نہیں مانتے تھے، آج آپ مان رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آخر میں حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اب چونکہ آپ لوگوں نے 8 فروری کی بات کی ہے یہاں پر، تو کیا آپ لوگوں کی بھی کوئی تحریک، کوئی حکومت کے خلاف کوئی مہم 8 فروری کے حوالے سے اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہے کوئی پلان میں؟ جس طرح سے خان صاحب کے دور میں آپ لوگوں کا بڑا ایک مجمع، بڑا زبردست پاور شو اسلام آباد میں آیا تھا، تو اس قسم کی کوئی چیز اب بھی ہے، کارڈز پہ ہے؟ دیکھیے، تحریک تو ہماری جاری ہے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے بٹگرام میں بہت بڑا جلسہ ہوا، جلسہ ابھی ستمبر میں مردان میں جلسہ ہے، اچھا، اکتوبر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ ہے۔ یعنی 8 فروری کے بعد مطلب تسلسل شروع ہو گیا، تسلسل شروع ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس میں گرمی آئے گی، آہستہ آہستہ۔ تو جمعیت علماء اسلام تو روڈوں پر ہے روز اول سے۔ ہاں، اگر میرے تحریک کا حصہ کوئی بنتا ہے، پھر میں آپ کو دہراتا ہوں کہ ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے۔